اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں. آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ رہے ہیں نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں. اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے. یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے. اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے 2 ٹیررسٹ. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری خواتین بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کو ہمیں تحفظ دینا ہے. تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے. مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے. رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہے یا کوئی تشکیل آ رہی ہے، اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے، CRD بھی. نہ ہماری حکومت کو پتا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر. یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوئے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے IBOs ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں. 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CRD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو. لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے اس ریزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا ریزلٹ آیا اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے ریزلٹس آئیں گے. اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا. اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے. اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا لائمل بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو اور اپنی فورس جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی. لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے. اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا. صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا اور اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگ تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. اپنے لوگوں کو اون کریں. وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس. اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے پروونشل پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے. لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں
تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں۔ ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ جو یہاں سے لوگوں کو یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں۔ لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا، بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے۔ آخر میں صوبے کے این ایف سی کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور ہم نے جو مرج کیا، ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے این ایف سی نہ دینا، 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کو، اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں این ایف سی بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا، اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا ایک قانونی ہے اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں کوئی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتا چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی این ایف سی ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت اے آئی پی کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایجین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی، اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس پہ بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ کے پی ایک صوبہ، اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو، آپ کا بکاخیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔
پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، یہ جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے. ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس میں حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی. ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے. بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے. نمبر 2، اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا. اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر. اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے اوپر ٹرکوں کو جلایا گیا، حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں. میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے، اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے، جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہے، مکمل کیمرے لگ رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو. وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں. تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر. اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے، اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے. ہاں، اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول. میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا، ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنچی کی طرح، لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے، نہ وہ جہاز دے رہے ہیں، نہ مجھے C-130 مل رہا ہے، اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے، اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں، اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا، ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں کی بات کی، تو کیا خیبر پختونخوا میں جو اس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کے ان کو وہ طالبان کہتے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی بلا تفریق مطلب کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا عمران یا باقی اضلاع میں ان کے دفاتر ابھی بھی موجود ہے؟ اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو بارڈر ہے مختلف ممالک کے ساتھ لگتی ہے، تو خیبر پختونخوا یا پاکستان میں دہشت گردی کیوں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں، یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا، کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونا یا غزوہ ہند ہونی ہے، غزوہ ہند سوری، تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ایریا ایک فوکس میں ہے. اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے، نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے USA اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان. موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرل نہیں لیا. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں. ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کو ایسے شروع ہوں، عراق، شام، فلسطین، مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق، ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں، اس سے نقصان جن کو ہونا ہے، جن فورسز کو ہونا ہے، جن عوامل کو ہونا ہے، تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ اس کا مخالف ہوں. گڈ بیڈ طالبان نے بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے
آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں, وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے, میرا لیڈر ہے, اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے, جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کا میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے, ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہے ڈیلیں, انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرتا, نہ وہ کرے گا, نہ ہی وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے جو اس وقت تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے بانی PTI رضامند ہو گئے یا گنڈا پور صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا. جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی تردید کر رہی ہے, آپ کا کیا موقف ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے, کیا واقعی خان صاحب راضی ہیں مذاکرات کے لیے, انہوں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری, تردید کر رہا ہے کوئی اور. بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد ہوئی, جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا, وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, حالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے, خان صاحب مجھے نہیں کہتا, نہ اس نے مجھے کہا, لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ, بحیثیت PTI کا ورکر, میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں, ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. CM صاحب آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے, تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہیں, کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا, یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے, یہ CCI کا ایشو ہے. چنگیز خان جدون ہوں, پیام خیبر نیوز. جی, یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ CCI میں ہے. یہ AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر پرسٹر صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں, اس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے, میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے, وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی, اس سے بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں, ایک میٹنگ بھی اس پہ ہوئی ہے, اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیں جی, بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا ملک ہے, ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے, لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا جو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا, تو میرے صوبے کا تو خسارہ 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا, یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے, میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو, 24 گھنٹے بجلی دے دو. اس پہ بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں, جھوٹے فیگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں, ان پہ تو بات کر